بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی ایسے مبارک کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں۔ عشق کے اس مبارک سفر میں روحانیت اور درود پاک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی زندگی میں رنگ اور نسلوں میں ولایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس پر رحمت نازل فرمانا چاہتے ہیں اسے درود شریف کی توفیق دی جاتی ہے، اسے درود شریف عطا کیا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے اظہار محبت ہے۔ درود ابراہیمی کے اندر روحانیت ہے، قبولیت ہے، برکت ہے۔ درود ابراہیمی کی محبت زندگیوں کو سچی راہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، ہماری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور ہمیں کریم اللہ کی معرفت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی توجہات نصیب ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے والوں کے چند مختصر واقعات اور تجربات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جنہیں سن کر انشاءاللہ آپ کے درود شریف پڑھنے کے ذوق و شوق میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک اہل درود بہن لکھتی ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میری عادت میں یہ شامل تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے درود ابراہیمی 100 مرتبہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ مرتبہ پڑھتی اور پھر سویا کرتی تھی۔ یہ میری روزانہ کا معمول تھا۔ ایک شب میں درود پاک پڑھ کر سوئی تو خواب میں دیکھا کہ آسمان کا رنگ بہت زیادہ خوبصورت ہے، نہایت دلکش منظر ہے، اور ابھی میں آسمان کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہوں کہ اچانک سے آسمان پر بادلوں میں نقش نالین مبارک ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ بار بار ظاہر ہوتا ہے۔ میں اس نقش مبارک کو دیکھتی رہتی ہوں جس سے مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور اسی دیکھنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے درود ابراہیمی کی برکت سے مجھے نقش نالین شریفین کی زیارت کروا دی، اور درود ابراہیمی کی برکت سے میری ہر دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ مجھے اچھے خواب بھی آتے ہیں جن سے میری رہنمائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور محب درود خاتون اپنا مشاہدہ لکھتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی 11 مارچ 2018 میں پڑھنا شروع کیا۔ اس درود شریف کی برکت سے زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، اور میں اگر اس درود شریف کی برکات و کرامات لکھنا شروع کروں تو زندگی ختم ہو جائے، لیکن اس کی برکات و کرامات ختم نہ ہوں گی۔ البتہ یہاں مختصر سے الفاظ میں بیان کیے دیتی ہوں کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جب سے میں نے درود ابراہیمی کا ورد شروع کیا ہے تو برکات کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور میں نے ان خیر و برکات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ گھر میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، رزق میں اور کاروبار میں خاص قسم کی برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر جادو بندش کی وجہ سے در در بھٹک رہے تھے، لیکن جب سے درود ابراہیمی کا ورد شروع کیا ہے تو یہ جادو بندش درود ابراہیمی کی صرف ایک پھونک کی مار بن گئی ہے، اور الحمدللہ زندگی میں اب سکون ہی سکون ہے۔ اب تو درود ابراہیمی کو ورد جان بنا لیا ہے۔ بے شک جادو، بندش، نظر بد اور کسی بھی قسم کے منفی اثرات درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک اور اہل درود خاتون اپنا مشاہدہ شیئر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی کی بے شمار کرشمات و برکات اور کرامات دیکھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میری والدہ کا انتقال رمضان المبارک میں ہوا تھا، اور اگلے رمضان المبارک میں جب والدہ مرحومہ کی برسی کا وقت آیا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس رمضان المبارک ہم کھانا باہر سے بنوا لیں گے، کیونکہ روزے کے ساتھ اتنے مہمانوں کا کھانا گھر میں تیار کرنا کافی مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ باہر سے کھانا تیار کروا سکوں۔ میں نے درود ابراہیمی پڑھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، اور غیب سے کچھ ایسا انتظام کر دے
کہ تمام معاملات بآسانی طے ہو جائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رات کے وقت تراویح ہو رہی تھی۔ میں درود ابراہیمی پڑھنے میں مشغول تھی۔ میرے ابو کے ایک دوست جو کہ کینیڈا میں رہتے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کر کے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ میں نے کہا جی انکل بولیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا میں آپ کے والد صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر کروں گا، آپ ان پیسوں میں سے کچھ لوگوں کا روزہ افطار کروا دیجیے۔ یہ سن کر میں نے انہیں کہا کہ میری والدہ کی برسی ہے، اس میں جو مہمان آئیں گے میں ان کا روزہ افطار کروا دوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لہٰذا آپ مہمانوں کا روزہ افطار کروا دیں۔ بس ان انکل نے باہر سے پیسے بھجوائے تو امی کی برسی پر میں نے مہمانوں کو بلوا کر کھانے وغیرہ کا انتظام کروایا اور ان کا روزہ افطار کروایا۔ مہمانوں کا روزہ افطار کروانے کے باوجود بھی وہ پیسے بچ گئے۔ پھر میں نے اپنے رشتہ داروں کو بلوا کر ان کا روزہ افطار کروایا، مگر پیسے پھر بھی بچ گئے۔ اب کی بار میں نے اپنے پورے ددھیال کے رشتہ داروں کو بلوایا اور ان کا بھی روزہ افطار کروایا۔ خوب کھلے خرچے سے مہمانوں کا روزہ افطار کروایا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف درود ابراہیمی کی برکات و کرامات ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے اتنے پیسوں کا انتظام کیا کہ میں نے کھلے ہاتھوں سے اتنے لوگوں کا روزہ افطار کروایا۔ یہ حقیقت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو دعا کی جائے اس کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ جب بندہ خلوص دل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی بندے کے شامل حال ہو جائے تو اس کی زندگی کے معاملات میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے درود شریف پڑھنے والے کو یہ نیت رکھنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت سے میرے گھر، میرے وقت، میری صحت اور رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما۔ ایک نہایت خوبصورت حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کروں۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ کیا میں اپنی پوری دعاؤں کا وقت درود کے لیے مقرر کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب تمہاری پریشانیوں کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت درود انسان کے غموں اور پریشانیوں سے نجات اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا درود شریف کو صرف دنیاوی رزق حاصل کرنے کا وظیفہ سمجھنے کے بجائے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور خیر و برکت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ رزق حلال کمانے کی کوشش نماز، تقوی، شکر و صدقہ اور دعا بھی اختیار کی جائے تو درود شریف ان نیک اعمال کے ساتھ زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائے، ہمارے گھروں، صحت، وقت، رزق حلال اور زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرب اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔